میری گفتگو کا موضوع ہے آج وہ تقوی رومی و غزالی کیوں نہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلق کائنات ہمیں اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو بھی ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق کائنات جل جلالہ ہمیں جلوت کی طرح اپنی خلوت کو بھی پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع اصلاح کے لحاظ سے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت میں ہر صدی کے ہر سال اور ہر سال کے ہر مہینے میں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں کے اندر ایسے عظیم لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کا کردار اتنا ستھرا تھا کہ کسی کردار کو رومی سے تعبیر کیا جاتا اور کسی کردار کو غزالی سے تعبیر کیا جاتا اور کسی کو شبلی نعمانی، کسی کو سری سختی، کسی کو خواجہ معین الدین چشتی اور کسی کو بابا فرید الدین بنت شکر، کسی کردار کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ لیکن آج اگرچہ ولایت کا، قطبیت کا اور غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، یہ بند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج دور دور تک ایسے کردار ڈھونڈنے سے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تنہائیوں کو خراب کر لیا، اپنی تنہائیوں کو ہم نے گناہوں کے زنگ سے آلودہ کر لیا۔ وہ کردار کے جن کا آج بھی جن کو ماڈل سمجھا جاتا ہے، ہم ان کی سیرت پڑھیں، ان کی خلوت کے معاملات کو دیکھیں تو ان کے اندر دو رنگ نہیں تھے۔ جیسا معاملہ جلوت میں ہوتا ویسا ہی خلوت میں ہوتا، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے کہ جو بظاہر نیکوکار نظر آتے ہیں لیکن تنہائیوں میں رب ذوالجلال کی نافرمانی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی روحانی طاقت کو وہ برباد کر لیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ہمیں دور دور تک ایسے کردار نظر نہیں آ رہے۔ آج یہ سمارٹ فون، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا جس نے ہمارے نوجوانوں کی خلوت کو تباہ کر دیا کہ وہ وقت کے جب اس عمر کے اندر نوجوانوں کے اندر تلوار چلانے کا جذبہ ہوتا، نیزہ بازی اور جہاد کا شوق ہوتا، آج غیروں نے ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں یہ فون دے کر اور سوشل میڈیا کو اتنا عام کر کے اس میں بے حیائی کے مختلف طریقوں کو رائج کر کے نہ صرف ہماری نوجوان نسل کو جہاد سے دور کیا ہے بلکہ ان کے دل سے قوت ایمانی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
ذکر تو کفار کا کیا کہ وہ کفار کے جو بظاہر نیک عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے یہ اعمال بریک بریک ذرات کی طرح غبار کے ذرات میں تبدیل ہوں گے اور ان کے اعمال کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہی حالت کچھ ایمان والوں کے اعمال کی بھی ہوگی کہ جو بظاہر نیکوکار ہیں، بظاہر نمازی ہیں، بظاہر روزے دار ہیں، بظاہر تقوی اور طہارت کے پابند ہیں، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر عبادت گزار ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور جس وقت لوگوں میں آتے ہیں تو بظاہر نیک ہوتے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں دنیا میں رہتے ہوئے نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، سارے اعمال تھے، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال ہباء منصورہ کی طرح ریت کے غبار کے بریک بریک ذرات میں بدل جائیں گے، اور ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی بھی ایسی باقی نہیں ہوگی کہ جو ان کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔